دوسری جانب سندھ ہائی کورٹ میں آزاد امیدواروں نے کراچی کی قومی اسمبلی کے حلقوں کے لیے ارشد وہرا، مرزا افتخار بیگ، عامر معین اور نبیل گبول کی کامیابی کو چیلنج کر دیا ہے۔ تفصیلات جانیں گے شوکت قرائی سے۔ شوکت قرائی، بتائے گا سندھ ہائی کورٹ میں آج کیا ہوا ہے؟ دیکھیں، یہ روٹین میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب الیکشن ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کے نتائج کو چیلنج کیا جاتا ہے مختلف گراؤنڈز پر، لیکن جو آج درخواستیں داخل کی گئی ہیں تقریباً کوئی 8 نتائج ایسے ہیں جن کو چیلنج کیا گیا ہے، جس میں 3 پیپلز پارٹی کے جیتے ہوئے ایم این ایز ہیں، جیسے نبیل گبول کا آپ نے بتایا، اور اس کے علاوہ مرزا اختیار بیگ ہے اور قادر پٹیل جو کہ ماڑی سے منتخب ہوئے ہیں۔ ان تینوں کے نتائج کو چیلنج کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 5 ایم کیو ایم کے جو امیدوار ہیں جو جیت گئے ہیں کمیشن کی الیکشن، ان کے نتائج کو بھی چیلنج کیا گیا ہے، جس میں فاروق ستار ہے اور اس کے علاوہ 2 اور ایم کیو ایم کے سینئر رہنما ہے جن کے نتائج کو چیلنج کیا گیا ہے، جیسے مرسا کمال ہے، ان کے نتائج ارشد وہرا ہے، ان کے نتائج کو چیلنج کیا گیا ہے۔ اور 2 صوبائی اسمبلی کی سیٹس ہیں، وہاں بھی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جو تھے تحریک انصاف کی سپورٹ سے وہ الیکشن لڑ رہے تھے، ان سب نے ان کو چیلنج کیا ہے۔ آج جب سماعت بھی ہوئی ان درخواستوں پر تو عدالت نے سوال کیا کہ سب سے پہلے آپ کو الیکشن کمیشن میں جانا چاہیے، اس کے بعد جب الیکشن ٹریبیونل بن جائے تو ان سے رجوع کرنا چاہیے۔ آئینی پٹیشن اگر آپ داخل کریں گے تو تمام امیدوار سندھ ہائی کورٹ میں آ جائیں گے اور پھر بوجھ پڑ جائے گا عدالتوں پر فیصلے کرنے کا، لیکن ان کے وکلاء نے دلائل دیا کہ فوری طور پر الیکشن کمیشن ان کی درخواستوں کو نہیں سن سکتا کیونکہ ابھی تک الیکشن ٹریبیونل بھی فارم نہیں بنے، اس لیے فوری طور پر ان درخواستوں کو سننے کا ایک آئینی حق بھی بنتا ہے اور بنیادی جو بیسک رائٹس تھے شہریوں کے وہ حق بھی بنتا ہے۔ تو عدالت نے ان کی درخواستیں تو منظور کر لی سننے کے لیے، اور امید ہے کہ کل تک ان درخواستوں پر سماعت ہوگی جس میں فریقین کو نوٹس جاری کیے جائیں گے۔ جی، سندھ ہائی کورٹ میں 8 نتائج کو چیلنج کر دیا گیا۔ بہت شکریہ شوکت قرائی، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ۔